حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ حسن مجتبیٰ نے بتایا. آنکھ سے دیکھو حق ہے، کان سے سنو بات. اور اسی حوالے کو پھر میں نے آگے بڑھایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو زمانہ بدلنے کے ساتھ پھر اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو مثال پھر اپنے زمانے کی دینا پڑتا. بات وہی ہوتی ہے لیکن 1400 سال پہلے ٹرم الگ ہوتی ہے، ماحول الگ ہوتا ہے، آج الگ ہے. جیسے مجھے اب تک یاد ہے کراچی میں ناظم آباد نمبر 1 میں محفل زینبیہ ایک امام باڑا، میں نے بہت شروع وہاں پہ بہت ساری مجالس پڑھی تھی. تو 15 شعبان یعنی آج سے 1 مہینے پہلے کی ایک محفل پڑھ رہا تھا اور اس میں پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی کہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا، سائنز آف ظہور. تو اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ عورتیں حمام جائیں گی، اگر اپنی مرضی سے جائیں گی تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اپنے شوہر کی مرضی سے جائیں گی تو ان کے شوہروں پہ اللہ کی لعنت. اچھا، اب حمام ہمارے یہاں آج کل کی اردو میں گھروں کا جو مثلا باتھ روم ہے اس کو حمام کہتے ہیں. حدیث پڑھ دی اور میرا بھی ابتدائی زمانہ تھا، ذہن میں اتنا خیال نہیں رہا تھا کہ ہر چیز کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. مجلس نہیں، محفل. تقریر کے بعد ایک بچے نے آ کے مجھ سے سوال کیا، بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، اور کہا کہ مولانا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں گھر میں حمام، اس میں بھی عورت کا جانا شوہر کی اجازت، بغیر شوہر کی اجازت، اور اگر اپنی مرضی سے گئی تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اگر شوہر کی مرضی سے گئی تو شوہر پہ اللہ کی لعنت ہو، تو کیا وہاں جانے کے لیے بھی حجاب کرنا پڑے گا اور برقع پہننا پڑے گا؟ تو فوراً میں نے اس کو سمجھایا کہ ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی تو نہیں ہوئی ہے، پہلے زمانے میں جب اللہ کے رسول تھے جس کو حمام کہتے تھے، اب وہ آج کل جو ہمارے گھروں میں حمام ہے وہ الگ ہے، وہ الگ. ایک طویل عرصے تک، بلکہ ایران میں تو چند سال پہلے تک اور مدینے میں چند سال پہلے تک گھروں میں نہانے کا رواج ہی نہیں تھا. حمام مارکیٹ میں ہوتے تھے جیسے بال کٹانے کی دکان. میں شاید کچھ فضول گفتگو کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے کا حمام رسول کہہ رہے، آج اگر بات کرنا ہو تو حدیث میں ایک لفظ میں بدل دوں گا اور بات سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت کا حمام آج کل کیا کہلائے گا؟ میں نے وہ لفظ بدل دیا، بچے کی سمجھ میں آ گئی بات کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ آخری زمانے میں بے پردہ قسم کی عورتیں بیوٹی پارلر جایا کریں گی، اگر اپنی خوشی سے جائیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو، شوہروں کی مرضی سے جائیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت. جو کام آج بیوٹی پارلر کیا کرتا ہے وہ 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں مدینے کے حمام کیا. تو خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات اس لیے آ گئی کہ بہت ساری حدیثیں اور بلکہ قرآن کے بھی بہت سارے الفاظ، خاص طور پر جس آیت کو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں اس میں ایک لفظ ایسا آیا کہ اردو زبان میں وہ گالی، اور قرآن نے اس کو بڑے عام طریقے سے استعمال کر دیا. اب زمانہ بدلنے سے پھر الفاظ بدل جاتے ہیں اور ان کو سمجھانا پڑتا. تو حق اور باطل کے درمیان آقا حسن نے آنکھ اور کان، یہ ہمیشہ کا ایک اصول ہے، لیکن آج کل میں نے کل عرض کیا نا کہ آنکھ اور کان کے بدلے میں یہاں آج کے زمانے کے وہ طریقے لے آئیے جو باطل کو پروموٹ کرتے ہیں. آج باطل نام ہے فیس بک کا، آج باطل نام ہے انسٹاگرام کا، آج باطل نام ہے واٹس ایپ کا، آج باطل نام ہے یوٹیوب. یہ تو کل جہاں تک بات پہنچی تھی میں نے بات کو ریپیٹ تو نہیں کیا، صرف ایک جملے کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ 2 مجلسیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں. تو یہ باطل ہے. اور اس سے پہلے کہ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں، 2 چھوٹی سی وضاحتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں کیوں بہت سارے مومنوں کے دل میں یہ خیال ہے، شیعوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو جھوٹی حدیثیں اسلام میں بہت کثرت سے بنائی گئیں یہ صرف غیروں کے یہاں بنائی گئی. چنانچہ 2-3 نام بھی ہیں، ابو ہریرہ اور سمرہ ابن جندب اور اس قسم کے، کہ بس یہ جھوٹی حدیثیں وہاں بہت بنائی گئی. اور اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے یہاں حدیثیں جھوٹی نہیں بنائی گئی. جن لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنوائیں انہوں نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو نہیں بخشا. ہمارے یہاں بھی جھوٹی حدیثیں ہیں
اور ہمارے راویوں میں بھی ایسے راوی ہے جو جھوٹی حدیثیں باقاعدہ ایز اے پروفیشن بناتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جوش میں آ کر کبھی کوئی بات کہی. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار کوئی آرگومنٹ زیادہ سخت ہوتا, کوئی آدمی کہہ دیتا کہ قرآن میں بھی یہ لکھا. اور ایک ہے کہ نہیں, باقاعدہ اس کا پروفیشن, اور روزانہ صبح یہ سوچ کے گھر سے نکلتا ہے کہ آج مجھے 15 جھوٹی حدیثیں بنانا. تو ہمارے یہاں جھوٹی حدیثیں نہ صرف یہ کہ بنائی گئی, بلکہ کچھ اس انداز سے بنائی گئی ہیں کہ شاید غیروں کے یہاں سے زیادہ ہی ہوں. کیونکہ ایک لسٹ ہمارے پاس آ رہی, لسٹ چھٹے امام نے لسٹ بتائی, فلاں آدمی تھا جو میرے دادا چوتھے امام کا نام لیا, ان کا نام لے کے زندگی بھر جھوٹ باندھتا رہا. وہ بس گویا چوتھے امام کے پیچھے پڑا ہوا, اس کا کام ہی یہی ہے. ہر الٹ سلٹ اوٹ پٹانگ غلط سلط بات کہتا ہے, چوتھے امام کا نام ٹانگ دیتا ہے. پوری زندگی وہ اس مشن میں لگا رہا. اور پھر چھٹے امام نے نام لیا کہ دوسرے آدمی کا نام یاد رکھو, یہ میرے بابا کے نام سے جھوٹی حدیثیں بناتا رہا. اور پھر امام نے اپنے زمانے کے آدمی کا نام لیا کہ اس کا نام یاد رکھو, یہ مجھ پر صبح شام جھوٹ باندھتا رہتا. یہ تو ایک ایک نام امام نے واضح کیے, ورنہ چوتھے امام کے زمانے میں ایک نہیں 15 20 50 آدمی تھے, چھٹے امام کے زمانے میں 100 آدمی تھے. اب یہ ساری جھوٹی حدیثیں بنائی گئی امام کے نام سے. یعنی یہ جو حدیثیں بنائی گئی ہیں وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ چوتھے امام نے یہ فرمایا, راوی کہتا ہے چھٹے امام نے یہ فرمایا. اب یہ اتنا بڑا ذخیرہ جھوٹی احادیث کا ہے, تو اب اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ جی وہ ہمارا فلاں نظریہ دیکھیے, یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے, یہ تو امام کی حدیث. یوٹیوب بھرا پڑا ہے اور فیس بک بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو اپنے غلط نظریات, شیعت کے حوالے سے ہمارے یہاں ہر قسم کے غلط نظریات, ہمارے یہاں نصیری لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں غالی لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں مقصر لوگ بھی ہیں, ہمارے یہاں ناصبی لوگ بھی, اور ہر ایک کوئی نہ کوئی حدیث جڑ دیتا. اور وہ جو آج کل ایک طریقہ آ گیا, یہی جو میڈیا کی میں بات کر رہا تھا, حق اور باطل, کہ کیا دیر لگتی ہے, ایک انہوں نے موبائل فون سامنے رکھا, ایک میز سجائی, میز پہ موٹی موٹی کتابیں 25 30 40 یہاں سے وہاں تک لگا دی, پیچھے ایک الماری, یہ الماری کی تصویر لگا دی, پتہ چلا کہ 1500 کتابوں کے بیچ میں صاحب بیٹھے ہوئے انکشاف کر رہے ہیں. اگر ہمارے یہاں کسی کتاب کا وہ اسٹیٹس ہو جو برادران اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری کا ہے, تب تو کسی حد تک بات مان لی جائے کہ بھئی صحیح بخاری میں تو جو حدیث ہے وہ صحیح, غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا. تو اب یہ جو ایک جھوٹی حدیث کا ایک تومار ہمارے پاس ہے, ذہن میں رکھ کر یوٹیوب کو سنا کر, میں تو یہ تماشے دیکھتا ہوں نا, وہ کھٹ سے کتاب کھولی کہا دیکھ کے چھٹے امام نے یہ فرمایا. اور بعض اوقات تو ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر, جس کتاب کا صفحہ کھول کے وہ بتا رہے ہیں چھٹے امام نے فرمایا, ٹھیک ایک لائن اوپر ایک اسی سے بالکل ہٹ کر کنٹراڈکٹ کرنے والی حدیث بھی موجود ہے. اب یا تو بیچارے کو خود کچھ پتا نہیں ہے, کسی نے برین واش کر کے بھیجا ہے کہ یہ 3 لائنیں پڑھ کے سنا دینا, اس میں یہ لکھا, استعمال ہو رہا ہے کسی کے ہاتھ میں, اور یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے چھپا رہا ہے حق کو باہر. تو جب تک یہ چیز واضح نہ ہو, بعض اوقات تو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو کلپ ہوتے ہیں آدمی چکرا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو کچھ سنا, یہ تو اس نے یقین سے اس کتاب سے یہ بات کہہ رہا ہے. یہ ایک بات ہے جو کل کی مجلس میں جو موضوع اختتام پہ آیا تھا کہ مولا کے خلاف مسلمانوں کو اتنا برین واش کرنا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اچھا, تو ذہن میں رکھیے گا جھوٹی حدیث اور کثرت کے ساتھ, ایک نہیں, یہ نہیں کہ 1 2 4 حدیث. نمبر اور بعض اوقات ایسا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں واقعات کو بیان کرنے میں راویوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں, جھوٹی حدیث نہیں بنا رہے, یا کوئی چیز بھول گئے, یا کوئی چیز 100 سال بعد کی چیز ہے ان تک کسی اور طرح پہنچی. تو جو بہت مائنر سے اختلافات ہسٹری میں ہوں, اس کو بھی عقیدے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور اسی بات کو میں کل رات کے مصائب کے حوالے سے ذرا سا بتا دوں. کربلا
پوری شیعت کا دار و مدار کربلا پر ہے. کربلا تک کی روایتوں میں اختلاف تو پائے جاتے ہیں نا. تاریخ کے ہر واقعے میں اختلاف ہے، چاہے دنیا کی کہیں کی تاریخ کیوں نہ. معصومین کی ولادت کی تاریخیں، معصومین کی شہادت کی تاریخیں، معصومین کی اولادوں کی تعداد، معصومین کے ازواج کی تعداد اور کئی واقعات. مولائے کائنات کے حوالے سے بات کو محدود رکھتے ہوئے آج کا موضوع بھی تو شروع کرنا. یہ تو ایک کل کی مصائب کی گفتگو کے حوالے سے ایک ایکسپلینیشن. مولائے متقیان کی شہادت کا واقعہ تو اپنی جگہ بالکل طے شدہ اور ثابت ہے، کوئی شک ہی نہیں. تفصیلات میں ایک اختلاف ہے، اور یہ وہ دیکھیے کوئی اتنا بڑا میجر اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. چھوٹا سا اختلاف. اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کل مسائل پڑھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ ذرا سے اختلاف کے ساتھ مسائل سنیں، کیونکہ دو روایتیں. مولا کی شہادت کی بات ہو رہی ہے اور کل ہی رات مسائل پڑھے گا، اس سے بالکل نئی نئی تازہ تازہ بات. اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف اتنا سے اختلاف. ایک تو وہ روایت کل سنی آپ نے، اور ایک دوسری روایت، اور شاید یہ زیادہ معتبر ہو، وہ یہ کہ مولا کے سر پہ ضربت فجر کی نماز میں نہیں لگی. واجب نماز مولا نہیں پڑھ رہے تھے. مولا جب اپنے گھر سے نکلے، اب یہ جتنا ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی ڈر لگتا ہے کہ عام بیچارے مومن کنفیوز نہ ہو جائیں. ورنہ تو یہ بھی اختلاف ہے کہ اس رات کو مولا نے کس بیٹی کے گھر میں افطار کیا. ام کلثوم، طے شدہ بات. یہ ام کلثوم سے مراد وہ ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یا یہ ام کلثوم جناب زینب ہی ہے؟ جناب زینب کی کنیت بھی ام کلثوم. لیکن خیر، اب میں اتنا زیادہ بھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اور میرے پاس وقت بھی نہیں. تو ٹھیک ہے، افطار کیا، اب مسجد کی جانب آ رہے ہیں. تو جو دوسری روایت ہے، جو شاید آپ نے کہیں سن لی ہو، اور جیسا کہ میں نے کہا شاید وہ زیادہ معتبر ہو کل کے مصائب والی روایت کے مقابلے، وہ یہ کہ امام حسن حسین گھر میں ہی تھے، کیونکہ واجب نماز پڑھنے تو ابھی مولا نہیں جا رہے ہیں. مولا مسجد میں آئے، نافلہ نماز پڑھی، تہجد پڑھی، پھر نافلہ جو فجر کی ہوتی وہ پڑھ رہے تھے. تب ابن ملجم نے تلوار کی ضربت لگائی. جماعت نہیں تھی، مولا اکیلے نماز پڑھ رہے. اور جیسے ہی وہ ضربت لگائی اور پھر وہ آثار پیدا ہوئے کہ زلزلہ آئے، آندھی آئی، تب حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے. اور مولا علی نے کہا، بیٹا حسن، فجر کا وقت آ چکا ہے، پہلے نماز فجر پڑھاؤ پھر مجھے دیکھنا. اور اس کے بعد پھر واقعہ وہی ہے. تو ذرا اتنا سا اختلاف، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں. اس کو ہم کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ تو نہیں بنائے. تاریخ کی حقیقت، تاریخ میں دونوں طرح سے یہ روایت، اور دونوں روایتوں میں ایک بات طے شدہ. جو باتیں کل بیان ہو گئی وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کر. اچھا، اب یہ رمضان کا مہینہ ہی اسلام میں بنیادی طور پہ آئسولیشن کا مہینہ. یہ ایک مہینہ ایسا نکالو جب دنیا سے بالکل کٹو بھی نہیں، لیکن دنیا کے معاملات کو ذرا سا سلو کرو اور اپنے آپ کو زیادہ اللہ سے کنیکٹ کرو. چلے، اس رمضان میں پھر ایک اہم ترین عبادت ہوتی ہے، اعتکاف. یعنی 3 دن کے لیے اپنے گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، دنیا سے کٹ کے. اعتکاف، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کا بہت ثواب بھی ہے. بلکہ برادران اہل سنت کے یہاں تو یہ واجب کفائی، نماز جنازہ کی طرح ہر محلے والے پہ واجب ہے کہ اس محلے میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف ضرور کرے، ورنہ سب گناہ گار. جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ، ہمارے یہاں اس کی تاکید بہت ہے، لیکن ایک بنیادی شرط ہے کہ یہ مسجد میں ہوگی، اور مسجد بھی مسجد جامع ہو، ایسی مسجد ہو جس میں پبلک کا بہت آنا جانا ہو. تو ابھی تو شاید آسٹریلیا میں یا وکٹوریا میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے. اعتکاف ہے آئسولیشن، پوری دنیا سے کٹ گیا. جس وقت ابن ملجم مولائے متقیان پہ تلوار کی ضربت لگائی، مسجد کوفہ میں اعتکاف ہو رہا تھا.
یعنی کئی لوگ اعتکاف کے عالم میں بیٹھے تھے، مرد بھی عورتیں بھی. آج عورتیں اعتکاف کے عالم میں بیٹھی تھی تو پھر وہ مسجد میں چادریں لٹکا لٹکا کے اپنا الگ سا رہنے کا ایک حجرہ سا بنا لیتی تھی. برادران اہل سنت کے اعتکاف میں تو مرد بھی اسی طرح سے چادریں بنا بنا کے الگ الگ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. میں بہت لمبی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن اب ختم ہو گئی بات. خطامہ وہ عورت جس نے اپنا مہر یہ قرار دیا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرا مہر ہے علی کا سر. ابن ملجم تو آیا ہی کوفے میں اس نیت سے تھا کہ علی کو شہید کرنا، اور جب اس کی ملاقات خطامہ سے ہوئی اور اس کے دل میں سے شادی کی خواہش پیدا ہو گئی اور اس نے شرط لگائی علی کا سر لاؤ اور میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہو گیا. اور پھر یہ خاتون مسجد کوفہ میں خیمہ لگا کر، لفظ خیمہ یعنی چادریں لٹکا کر، اپنا ایک حجرہ سا بنا کر اعتکاف میں تھی. برادران اہل سنت کے اعتکاف بھی 10 دن کا ہوتا. ہمارے یہاں اعتکاف 3 دن کا ہے، 10 دن کرے تو ٹھیک ہے، 3 دن کا. تو وہ 10 دن سے بیٹھی ہوئی تھی، 9واں دن تھا اس کا. اور ابن ملجم مولا پہ ضربت لگانے سے پہلے اس کے خیمے میں یعنی اس کے کمرے میں گیا. کمرہ میں جو 2 چادریں لٹکا کے مسجد کوفہ میں وہ بیٹھی، اب باقاعدہ مولا پہ حملہ کرنے کی لاسٹ منٹ کی ڈیٹیل وہاں پہ طے ہوئی. تو یہ ساری چیزیں طے شدہ بات ہے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ مولا فجر کی نماز جماعت پڑھا رہے تھے فرض، یا نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت نماز پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھ رہے تھے. اور اگر وہ پڑھ رہے تھے تو حسنین گھر میں تھے، اگر جماعت پڑھا رہے تھے تو حسنین بابا کے ساتھ تھے. تو یہ اتنے مائنر اختلاف، اس کو تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں ان چیزوں کے اوپر اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دی اور فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دیے. یہاں پہ ایک حدیث سن لیجیے، علم نہیں ہے تو سمجھے یہ آدمی زندہ ہوگا جسے اس کی روح مر چکی، اور روح کو اگر زندہ رکھنا ہے تو علم. جتنا علم حاصل کرو گے اتنی تمہاری روح زندہ اور طاقتور ہوتی جائے گی. اور یہاں رک کر پہلے میں ایک چھوٹی سی بات، ہر سال 23 رمضان کی شب قدر میں وہ جو موٹی سی کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے مفاتیح الجنا، اس سے پڑھتا ہوں. مفاتیح الجنا میں روایت نہیں ہے، علماء کا قول کہ شب قدر کے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے بیٹھ کر مسائل دین پر بحث کرنا. بھئی سارے عمل کا فائدہ اس وقت ہے نا جب آپ زندہ ہوں. جتنا آپ اس پر مسائل دین پر غور کریں گے، اپنی نالج بڑھائیں گے، اتنا آپ اپنی روح کو طاقتور کر رہے ہیں. آدمی غذا کھاتا ہے اپنے جسم کو طاقتور کرنے کے لیے، آدمی علم حاصل کرتا ہے اپنی روح کو طاقتور کرنے کے لیے. ماہ مبارک رمضان روح کو طاقتور کرنے کا مہینہ، جتنا ہو سکے اس پہ اپنی نالج بڑھائیے. یہ علی کی وہ حدیث کہ اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا تو تم ڈیڈ باڈی ہو بین الاحیاء، زندہ لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی لاش. اور یہیں پر بہار الانوار ہماری حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کی والیوم 1 پارٹ 2 کی پہلی حدیث. والیوم 1 ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا ہے عقل کے بارے میں حدیث ہے، دوسرا علم. پہلی حدیث کہا کہ دنیا میں تمام انسانوں کی 3 قسمیں، یا وہ عالم ہے علم دے رہا، یا طالب علم ہے علم لے رہا، اور یا پھر ہومج. اگر ان 2 سے باہر ہے، نہ اس کے پاس نالج ہے نہ نالج گین کر رہا، وہ ہومج ہے. ہومج کسے کہتے ہیں؟ ہومج کہتے ہیں کیڑے مکوڑے. جب کوئی گھر بہت دن تک بند رہے، گندگی ہو اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ گھر کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کلیننگ کرتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، کاکروچز کو مارتے ہیں، وہ ہومج. اور پھر فرمایا کہ ہمارا شیعہ یا پہلے گروہ میں ہوگا یا دوسرے گروہ میں. ایک علی کہہ رہے. کون علی؟ جن کی شہادت کی تاریخ ہے. وہ علی جو دنیا سے جاتے جاتے اپنا آخری وصیت نامہ جو نہج البلاغہ میں ہے، وہ جو آپ پڑھ لیجئے، شروع سے آخر تک علم ہی علم دے رہے ہیں. اچھا اب یہ ایک بات ہے. یہاں پہ ایک حدیث اور سن لی اور پھر میں اپنی بات کو آج آگے بڑھاؤں گا. میڈیا انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے پاس نالج نہیں ہوتی.
اب ایک اور حدیث سن لیجیے، علم نہ ہونے کا ایک نقصان خود مولا فرما رہے. پہلی حدیث خود مولا کی ہے، دوسری حدیث مولا کی نہیں ہے، مولا سے رسول اللہ نے فرمایا. پہلی حدیث کے دینے والے مولا ہے، دوسری حدیث کے دینے والے مولا. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ آئے علی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی گفٹ کروں، کوئی تحفہ دوں. رسول علی کو تحفہ دے رہا، اور میرے پاس 3 چیزیں، تم بتاؤ ان 3 میں سے تم کیا لوگ. یا تو 6 لاکھ یعنی 600,000 جانور، کیٹلز. پہلے زمانے میں تو اکنامی انہی چیزوں پہ چلتی تھی. 6 لاکھ جانور میرے پاس ہیں. پہلے زمانے میں کسی بھی قبیلے کی دولت کا اندازہ کرنے کے لیے بل گیٹس کتنا دولت مند ہے، وارن بفیٹ کتنا دولت مند ہے، وہ جو علی بابا کا مالک ہے وہ کتنا دولت مند ہے، اس کے پاس کتنے جانور. 600,000 6 لاکھ جانور وہ دوں، یا 6 لاکھ دینار دوں، دینار گولڈ کا بنا ہوا سکہ، یا 6 لاکھ نصیحت کی ایسی باتیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئیں گی. جب اگر یہ آفر رسول خدا آپ کو کرتے تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ دل والا جواب کہیے گا. زبانی طور پہ تو ہر آدمی کہہ دیجیے کہ ہم کو تو نصیحت کی بات چاہیے، یہاں فری میں مل رہی ہے تو کوئی آگے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، گھنٹے کی مجلس. خیر، مولا نے کہا یا رسول اللہ، اب پتا ہے کہ علی اور رسول ساری باتیں جانتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو میسج دینا. کہا کہ یا رسول اللہ، یہ گوسفند لے کے میں کیا کروں گا، اور یہ درہم و دینار لے کے میں کیا کروں؟ جو ابو ذر کا مالک ہو، ذر اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مجھے تو آپ 6 لاکھ نصیحت کی باتیں بتا دیں. چلے اگر یہ حدیث یہاں تک بھی آتی نا، ہم وہیں پہ کان بند کر کے نکل جاتے. 6 لاکھ باتیں کون؟ 6 لاکھ 600,000. یہاں پہ اگر 60 منٹ کی تقریر میں 62 منٹ ہو جائے تو لوگوں کی وہ غصے سے گھورتی ہوئی نگاہیں مجھے یاد آ جاتی. 6 لاکھ. مولا نے کہا مجھے 6 لاکھ نصیحت کی باتیں چاہیے، لیکن پیغمبر علی کو تھوڑی کچھ دے رہے، ہمیں اور آپ کو علی کے ذریعے دے رہے. کہا کہ علی 6 لاکھ تو بہت زیادہ، میں تمہیں صرف 6 باتیں دیتا ہوں. یہ 6 باتیں 6 لاکھ کے برابر ہیں. 6 is equal to 600,000. اگر ان 6 باتوں پہ عمل کرو گے 6 لاکھ باتوں کا فائدہ ملے گا. اگرچہ اس میں سے میرا موضوع صرف ایک بات ہے، حدیث میں 6 باتیں، جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں بھی مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ روح کی زندگی کیا ہے، روح کی موت کیا، یہ بتانا تھا. لیکن اس کے لیے پوری حدیث میں نے پڑھ ڈالی. یہاں پر بھی صرف ایک بات بتانا تھا. جب علم کے بعد کا مرحلہ، کہا کہ اے علی، ہر بات کی تشریح میں تو ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے، میرا خمسہ ہے صرف اس ایک حدیث پر. لیکن اب جلدی کہا کہ اے علی، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں کیا خرابی، اس میں کیا عیب ہے، اس نے کیا کیا؟ اچھا آج فیس بک کا کیا کام، آج واٹس ایپ کیا کام کر رہا؟ دیکھیے ایکسیپشنز یا 2% 3% لوگوں کو کرائیٹیریا نہیں بنا رہے، اکثریت. بہت اگر کسی نے چاہا کہ اپنے کانشیس کو مطمئن کرے، اوپر ایک لفظ ڈال دیا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، اس کے بعد تو کھلی چھوٹ مل گئی. جس کی عزت اتارو، جس کی توہین کرو، جس پہ تہمت لگاؤ، جس پہ الزام لگاؤ، وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. وہ تو ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن خلاصہ یہ، جب دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں، تم اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالو. مجھ میں کیا خرابی؟ میں تو معصوم نہیں ہوں نا، میں بھی تو معصوم نہیں ہوں، کچھ تو مجھ میں بھی خرابی ہوگی نا. اب اس پہ غور کرتے جائیے. ایک جملے میں 1 لاکھ جملے چھپے ہوئے، لیکن وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے میرے ہاتھ سے وقت بھاگا جا رہا ہے. اے علی پہلی بات. دوسری بات، جب تم دیکھو کہ دنیا والے ایک دوسرے کو سہارا بنا رہے ہیں، تم اس وقت صرف اللہ کو اپنا سہارا بنانا. یہ جو اتنے لوگ حرام کام کرتے ہیں،
اور گناہ کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. وہ کیوں ہے؟ اللہ ہی پہ تو ان کو بھروسہ نہیں ہے نا کہ دینے والا اللہ ہے. چاہتے ہیں سمجھتے جو ہے وہ خود ہی ہم کو حاصل ہوگا. جاب کی خاطر حجاب چھوڑ دیا، جاب کی خاطر داڑھی شیو کر دی، جاب کی خاطر جھوٹ بول دیا، جاب کی خاطر حرام گوشت بیچ دیا، اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں. دیکھیں بات بہت لمبی ہو جائے گی، پورے اشرے ہو جائیں گے، چھوڑیے میں جلدی سے اصل جملے پہ آ جاؤں. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے تو تم اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنا. بھئی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا مار پڑی ہے کہ شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، صبح سے شام تک سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے کہ پیسے پہ پیسے، ڈالر پہ ڈالر بنا رہے ہیں. تو مولانا ایک اچھا گھر بنانے کے لیے تو دونوں کو کام کرنا ہوتا ہے. ایک سے گھر چلے گا، ایک سے مارگیج ادا ہوگا. اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، برانڈڈ جوتے، یہی ساری چیزیں ہیں نا. لوگ دنیا بنائے، تم آخرت بناؤ. وہاں کا مکان اچھا ہو، وہاں کے کپڑے اچھے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں آدمی فاقہ کرے یا دنیا کے اندر آدمی بھکاری بن کے رہے، لیکن کم از کم حرام کی طرف نہ جائے. اور اپنی ساری توجہ ماہ رجب کی دعا میں ایک لفظ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. خود ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اے خدا دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بنا دے کہ ہم صبح سے شام تک لگے ہیں تو وہ دنیا کے لیے لگے. دیکھیے ایک ایک جملہ آپ خود بھی اندازہ کر رہے ہیں. مجھ جیسا جاہل آدمی بھی تفصیل میں گئے بغیر ایک جملے میں سے 100 جملے نکال سکتا ہے، لیکن اصل جملے پہ مجھے آنا. جب تم یہ دیکھو، اب یہ 2 جملے ہیں الگ الگ، چوتھا اور پانچواں. جب لوگ اپنی آخرت دنیا بنا رہے تم اپنی آخرت بنا. چوتھا اور پانچواں جملہ میرا موضوع. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات پر بہت زور دے رہے ہیں تب تم واجبات کی فکر کرنا. یہ ماہ رمضان میں یہی ایک خرابی ہوتی ہے. رمضان کی خرابی نہیں، معاذ اللہ ہمارے سوسائٹی کی خرابی کہ ماہ مبارک رمضان میں مستحبات پر لوگوں کا زور بہت زیادہ پڑ جاتا. بھائی پورے رمضان میں واجب تو صرف ایک روزہ ہے نا، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں مستحبات میں آتی ہیں. میں ان کی اہمیت کم نہیں کر رہا، لیکن ہر چیز کا ایک سیکوینس ہوتا. ایک صاحب نے جا کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں واش روم میں جاتا ہوں پیشاب کرنے کے لیے، تو اس کے بعد تو پانی ڈال کے پاک کرنا ہوگا نا. لوٹا لے کے جاتا ہوں، لوٹے میں سوراخ ہے تو وہ پانی بہ جاتا ہے جتنی دیر میں فارغ ہوتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، پہلے پاک کر لیا کرو، بعد میں پیشاب کر لیا کرو. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا. ترتیب ہونی چاہیے نا، ہر چیز کی ایک سیکوینس ہوتی ہے. یہ پہلے پانی ڈال لو، پھر بعد میں پیشاب آتا ہے، بعد میں پیشاب کر لیں. ہمارے یہاں اس وقت یہی تماشا دین کے لیے بنا دیا گیا لا علمی کی بنا. اب اس کی دیکھیے یہی ایک جملہ، میں 100-200 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا آج کا موضوع شروع تو ہو، ابھی تو میں موضوع پر آیا ہی نہیں. اور پانچویں چیز، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دین کے کاموں میں کوانٹٹی پہ زور دے رہے ہیں تب تم کوالٹی پہ زور دینا. جو اصل لفظ ہے وہ کوانٹٹی کوالٹی نہیں. جب تم دیکھو لوگ عمل کی کثرت کر رہے ہیں تو تم عمل کی کثرت پہ نہ جانا، عمل کی خوبی پہ جانا. قرآن کریم نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ دیکھے تم میں اچھا عمل کون کرتا. امام نے کہا رک جاؤ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ کون کرتا ہے، کہا اکثر کون، اچھا کون کرتا ہے. کبھی پوری رات نماز پڑھو گے اور ثواب نہیں ملے گا، کبھی فقط 2 رکعت نماز پڑھو گے لیکن اچھی نماز ہوگی کوالٹی کے اعتبار سے. ہمارے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، کہاوت، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. گھٹیا کوالٹی کے 10 کپڑے خریدیں گے، بڑھیا کوالٹی کا ایک جوڑا اس سے زیادہ چلے گا. یہ عمل میں بھی یہی، نماز یہی، روزہ. شب قدر میں کتاب میں 25 اعمال لکھے ہیں، آپ نے ایک لسٹ بنا لی، ہر ایک پہ ٹک لگائیں گے آج یہ سارے اعمال ہونے چاہیے. وقت نہیں بن پا رہا ہے تو آپ وہ جو پاکستان میں تیز گام گاڑی ہوتی ہے یا جاپان میں بلٹ ٹرین ہوتی ہے نا، اس طرح سے دعائیں پڑھ پڑھ کے عمل کر کے لسٹ کمپلیٹ کر دیں. اس میں خالی 2 عمل کرو لیکن پوری توجہ کنسنٹریشن کے ساتھ. یہ پیغمبر 1 لاکھ
کے ایکول جملہ مولا کو دے رہے. کثرت عمل سے زیادہ زور ہے اچھے عمل. خود مولا کی بھی یہ حدیث ہے بار بار. وہ زیادہ عمل جو تمہیں آگے چل کر اکتا دے، بوریت ہونے لگے، اسے وہ مختصر عمل صحیح ہے جو تم بالکل فریش ہو کے کرتے ہو. اب ہمارے یہاں یہ جو 6 میں سے ہر ایک پر توجہ دینا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے. 2 باتیں اس میں ایسی آئی ہیں جو میرے اس جملے سے ریلیٹ کہ روح کی زندگی ہے علم. علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے یہاں واجبات پیچھے پھینک دیے جاتے ہیں، مستحبات آگے. میں مستحبات کی توہین نہیں کر رہا، لیکن ایک آدمی ساری رات عمل کرتا ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. ہاں اگرچہ پرانی بات ہے، پوری رات شب قدر میں عمل کرتے تھے. وہ جو آدھا گھنٹہ پھر فجر کا ہوتا تھا گزارنا مشکل ہوتا تو سحری کر کے ایسا سوتے تھے کہ فجر قضا ہو جاتی. تو ساری رات کے عمل کا ثواب یا یہ 2 رکعت فجر کی نماز جو آپ نے، اور اس کی بہت ساری اور مثالیں. اور اسی طرح جو عمل کرو اس طرف نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ملے اور کوالٹی کے ساتھ ملے تو کیا کہنا، لیکن اگر یا زیادہ کر لو یا اچھا کر لو. ہوتا ہے نا جب لمبے عمل ہو جائے تو آدمی کی توجہ ہٹنے لگتی، بور ہونے لگتا، دماغ کہیں سے کہیں چلا جاتا. بند کرو عمل اور چلے جاؤ. واجبات کی بات نہیں، بہت لمبی دعا ہے، چھوڑ دو وہ دعا دی. چند جملے اگر توجہ سے سنیں اور دل زبان کے ساتھ دل بھی وہ دعا پڑھ رہا وہ زیادہ بہتر. لیکن یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں علم نہ ہونے کے نتیجے. مولا متقیان کی سب سے بڑی جو فضیلت دنیا کے سامنے آئی وہ علی کا علم، معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا. اور یہی وجہ کہ اگرچہ یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ علی نے ایک خاص موقع پہ کہی لیکن پوری زندگی کے لیے. حبابہ، آج کل تو یہ نام بہت مشہور ہو گیا ہے. حبابہ وہ عورت ہے جنہوں نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، امام علی سے لے کے 8ویں امام تک، اور 4تھے امام کے زمانے میں بہت بوڑھی ہو گئی. امام علی سے 8ویں امام تک 200 سال 2 سینچریز چاہیے. بہت بوڑھی ہو گئی تھی 4تھے امام کے زمانے میں، تو 4تھے امام نے معجزے کے ذریعے سے ان کو دوبارہ جوان کیا تھا. بہت ان کے دلچسپ واقعات. جب ان کی پہلی ملاقات مولا سے ہوئی تھی، شیعہ ہوئی، علی کی زیارت کے لیے تڑپ کے چلی جیسے آج ہم اور آپ کربلا اور نجف تڑپ کے جاتے ہیں مولا کے روضے کی زیارت. یہ خود علی کی زیارت کے لیے علی ہیں. وہاں پہنچی شہر کوفہ. علی کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ علی کا گھر ہے. وہاں گئی کہ مولا سے ملنا ہے. کہ اس وقت تو مولا گھر میں ہوتے ہی نہیں. کہاں ہے؟ لوگوں نے گھڑی دیکھی، اس زمانے کی جو گھڑی ہوتی تھی، آج بھی مسجد کوفہ کے ذہن میں وہ پرانی گھڑی رکھی ہے. کہ یہ 10 بجے کا وقت ہے. یہ تو علی بازاروں کا سروے کرتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہیں حرام تو نہیں ہو رہا ہے. وہاں جاؤ. وہاں گئی، لوگوں سے پوچھا کہ یہ مارکیٹ میں علی کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی تو یہاں سے گزرے تھے، وہ جہاں مچھلیاں بک رہی، مچھلیاں، وہاں پہ علی. وہاں گئے، دیکھا وہاں پہ ایک بڑا سا مجمع کھڑا. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی اور اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی. بہت بڑا مجمع. لیکن لوگوں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے، راستہ دے دی، آگے بڑھی. دیکھا مولا ایک دکاندار کو کوڑے مار رہے ہیں اور غلام سے کہہ رہے اس کی دکان بند کر کے سیل کرو. مولا کے ایک صحابی ہیں، دریافت کرتے مولا لیکن ہوا کیا؟ کہا دیکھتے نہیں اپنی دکان میں حرام مچھلیاں بیچ رہا. ہماری فقہ میں وہ ساری مچھلیاں حرام ہے جس کے اوپر اسکیل نہ ہو، چھلکے نہ ہو، اس کا کھانا حرام. البتہ یہاں بھی ذرا سے بڑے بڑے تماشے ہو جاتے ہیں. خریدنا بیچنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، بغیر چھلکے والی مچھلی. اب میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو میری مجلسیں سنتے ہیں ان کو تو میری عادت پتا ہے، کبھی میں پھسل کے ادھر جاتا ہوں پھر سنبھلتا ہوں. لاہور میں 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا. میں پڑھنے تو جاتا تھا پورا خمسہ. ایک جگہ کی مجلس ہوئی تھی اور
وہاں مجلس کے بعد نیاز میں مچھلی بڑی مہنگی ہوتی ہے، بڑی اچھی والی کوئی مچھلی تھی، وہ فرائی کر کے دی جا رہی تھی. ایک مسئلہ جاننے والے صاحب، مسئلہ تو نہیں جانتے تھے لیکن جوش بہت تھا تبلیغ کا، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ بھائی وہ نیاز ہو رہی. کہا پتہ ہے یہ جس دکان سے تم خرید کے لا رہے ہو یہ اس کے پاس ایک ہی آئل، اس میں وہ چھلکے والی مچھلی بھی فرائی کرتا ہے، اسی میں بغیر چھلکے والی. تو اب وہ جو بغیر چھلکے والی مچھلی جو کھانا حرام ہے، جب اس نے فرائی کی تو نجس ہو گیا ہے، جب نجس ہو گیا تو جو چھلکے والی تھی وہ بھی حرام ہو گئی. میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 400-500 وہ فرائی پیس اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں، اور 750 روپے پر کلو تھی اس زمانے کی بات، اب تو اور مہنگی ہو گئی ہوگی. وہ مچھلی رہو تھی، نہیں رہو نہیں، پاپلیٹ تھی شاید. میں نے کوشش کی کہ ذرا کچھ بولوں، تو ایسا اس وقت ماحول تھا کہ مجھے لگا میرے ہی ٹکڑے کر کے لوگ فرائی کر کے اٹھا کے پھینک دیں گے، تو اپنی حد تک کوشش کر کے ناکام. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مچھلی وہ ہے کہ بغیر چھلکے کی ہے تو کھانا حرام، لیکن وہ نجس نہیں ہے. ہر وہ جانور جس کو کاٹیں تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا، جس کا خون نہیں اچھلتا، اس کا مردار یا حرام طریقے سے مر جانا اس کو نجس نہیں کرتا. کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک ہے. جب پاک ہے تو جس تیل میں فرائی ہوئی وہ تیل پاک رہا، جب وہ تیل پاک رہا تو جب حلال مچھلی اس کے اندر فرائی ہوئی تو وہ بھی پاک رہی. لیکن یقین کرنے کو تیار نہیں کہ جب وہ نجس ہے، جب وہ کھانا حرام ہے تو وہ نجس بھی. لوگوں کو میک ڈونلڈ کے وہ برگر یاد آنے لگے کہ جی وہ ایک ہی مشین میں یہ بھی فرائی وہ بھی فرائی. مچھلی کا کیس الگ ہے، میری آنکھوں کے سامنے کی بات. لیکن جہاں یہ ایک ایکسٹریم ہے لا علمی کی وجہ سے، وہاں دوسرا ایکسٹریم بھی سن لی. وہ یہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی حلال ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی حرام. اور جانوروں کے حوالے سے اسلام کا ایک مسئلہ، جو جانور کا حکم ہے وہی اس کے انڈوں کا حکم ہے. جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں اگر وہ انڈے دینے والا. جو مچھلی حلال ہے تو اس کے انڈے بھی حلال ہے. جو مچھلی حرام ہے وہ پاک ہے لیکن حرام ہے، کھا نہیں سکتے، اس کے انڈے بھی حرام ہیں. میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ فش ایگ دوا کے طور پہ یا ٹونک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح مچھلی میں آپ کی معلومات پہلے کرتے ہیں کہ یہ مچھلی چھلکے والی میں خرید رہا ہوں مارکیٹ سے کہ بغیر چھلکے والی، جب اس کے انڈے آپ خریدیں گے تب بھی آپ کو معلوم کرنا کہ یہ جس مچھلی کے انڈے ہیں وہ کیپسول ویپسول میں جو آتے ہیں، تیل فش آئل وہ بھی اسی میں آ گئی. فش آئل وہ تو بہت استعمال کیا جاتا ہے ونٹر میں. اگر مچھلی بغیر چھلکے والی ہے تو جو آئل فش آئل ہے وہ بھی حرام. جس طرح آپ جا کے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بازار سے مچھلی خرید کے لے آئیں جب تک کہ یہ کنفرم نہ کریں کہ اس پہ چھلکے، اس طرح فش آئل بھی اجازت نہیں. ہم نے کہا ہم کو کیا پتا، وہ فارمیسی میں گئے وہاں فش آئل مل رہا، ہم کو نہیں پتا کون سی مچھلی کی. جب نہیں پتا تو حرام ہے، وہ بھی حرام. اب وہ ایک ایکسٹریم تھا کہ چونکہ اس آئل کے اندر وہ مچھلی پکی تو یہ بھی غلط ہوگی، جہالت غلط. اور دوسرا ایکسٹریم یہ کہ مچھلی میں لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس کے آئل میں کوئی احتیاط نہیں کرتا. کیونکہ میلبرن میں پرسنلی جانتا ہوں کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنے یا اپنے بچوں کے لیے فش آئل یوز کرتے ہیں یہ معلومات کیے بغیر کہ کس مچھلی. بلکہ ایک بار تو ایک صاحب نے مجھے بتایا بھی کہ انہوں نے ای میل کیا کمپنی نے کہا ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کون سی مچھلی کا آئل. خیر، مولا نے کوڑے مارے اور کہا ہٹو یہاں سے، تمہیں حق نہیں ہے میرے زمانے میں بازار میں دکان چلانے کی جب تک کہ تمہیں حلال و حرام کے مسئلے نہ پتا. پھر مولا نے وہ جملہ کہا جو ہمارے یہاں کہاوت بن گیا، الفقہ ثم المتجر. پہلے جا کے حلال و حرام سیکھو پھر تجارت کر. ہیں کتنے لوگ یہاں پہ جو پہلے حلال و حرام سیکھتے ہیں پھر تجارت کریں؟ ہاں وہ ہیں جو پہلے طریقہ سیکھتے ہیں وضو کا پھر وضو کرتے ہیں، پہلے نماز کے مسئلے سیکھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں.
روزے کے مسئلے سنتے پھر روزہ رکھتے ہیں, حج کے مسئلے سیکھتے پھر حج کرتے ہیں ایسے بہت بڑی تعداد. لیکن باقی اس کے بعد کی دنیا, کوئی چلتے پھرتے مسئلہ سنا دے وہ الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ بیٹھ کر پراپر طریقے سے کہ بھائی مجھے لکڑی کا کاروبار کرنا, کپڑوں کا کاروبار کرنا, بلڈنگ مٹیریل کا کاروبار کرنا, گروسری شاپ کھولنا, اس کے کتنے مسئلے شریعت میں ہیں, اسٹارٹ کریں ABCD سے. کتنے لوگ, لیکن مولا کا جملہ بھی خالی کاروبار کی حد تک نہیں ہے, مولا کا جملہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں. پہلے جا کے اس کے حلال و حرام کے مسئلے سیکھو, پھر آگے بڑھ کے کام کرو. مولا نے کہا ورنہ تم نہیں بھی چاہو گے تب بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. ہم نہیں جاتے, ہم کو حرام نہیں کمانا, ہمیں حرام نہیں لینا, لیکن لا علمی ہم سے گناہ ہو جائے. یہاں پہ رک کے ایک بات اور عرض کر دوں, اس لیے کہ یہاں پہ پبلک کی ایک ڈیمانڈ پوری ہو رہی. اچھا وہ کیا کہ مولا نے حبابہ اس روایت کی راویہ ہے, اصل جملہ اس کے بعد کا. حبابہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ جب مولا نے اپنے صحابی سے کہا کہ یہ حرام مچھلی بیچ رہا بغیر چھلکے والی, اور مولا ایک جملہ اور کہہ رہے تھے, بڑا عجیب جملہ, اے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور بنو مروان کے لشکر کو بیچنے والے. تو اسی صحابی نے کہا مولا لیکن یہ مچھلیوں میں خرابی کیا ہے, یعنی یہ بغیر چھلکے کی مچھلی اسلام میں حرام ہے تو کیوں ہے؟ وائے مومن کو یہ اختیار ہے وائے پوچھنے کا ہے, لیکن پھر اس کے بعد اگر جواب ملے کہ نہیں وائے کی وجہ نہیں بتائی جائے گی تو چپ ہو جاؤ, پوچھ سکتے ہو, آگے نہیں بول سکتے. مولا لیکن کیوں؟ کہا بنی اسرائیل کی یہ قوم تھی جو اپنی داڑھی شیو کرتے تھے, اللہ نے 3 بار ان کو وارننگ بھیجی ہے تم حرام کام کر رہے ہو, رک جاؤ. کون وارننگ پہ توجہ دیتا؟ پھر عذاب خدا آ گیا اور اللہ نے ساری قوم کو مچھلی بنا دیا بغیر چھلکے. اچھا وہ مچھلی تو مر گئی, وہ مر گئی, لیکن اسی شکل میں اللہ نے قیامت تک کے لیے مچھلی کی ایک نسل پیدا کی, تاکہ یہ جملہ بہت اہم ہے, اگر آج موقع نہ ملا تو کل اس پہ مجلس دوسرے انداز سے ہوگی, لیکن ہے بہت ہے. اسی شکل کی وہ جو قوم کو مچھلی بنایا وہ مچھلیاں تو مر گئی, لیکن اسی شکل کی یہ مچھلی پیدا کی تاکہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں, یعنی اس کو دیکھ کر ان کو یاد آ جائے کہ ایک فعل حرام, داڑھی منڈوانا ایک فعل حرام ہے, اور یہ یاد آ جائے کہ اس کی سزا کیا ہے. اب دیکھیں یہاں رکی, الحمدللہ آج کل تو داڑھی رکھنا فیشن میں آ گیا, تو ہر آدمی داڑھی رکھ رہا, ہر نہ صحیح تو بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پھر ایک وہی بات لا علمی. ایک صاحب نے مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں, ایک صاحب نے فرینچ کٹ داڑھی رکھی, کھٹ سے اعتراض کیا, بالکل داڑھی نہیں رکھتے تھے, رکھ تو لی نا, کہ کیا فائدہ اس داڑھی کا؟ آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے. انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا, میں نے کہا یہ مسئلہ ہے بڑا ٹیکنیکل, لیکن بہرحال آخر میں سمجھیے کہ آپ کی داڑھی بالکل صحیح. تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ مولانا سے کیوں پوچھا, آپ کو اپنے مرضی سے پوچھنا چاہیے, آپ ان کی تقلید میں کوئی تھوڑی ہے کہ آپ ان سے مسئلہ پوچھو. دیکھیں میں نے زندگی میں آج تک صرف ایک فتویٰ دیا, ایک, باقی میں کوئی مرجع یا مجتہد تو ایک فتویٰ دیا, اب وہی فتویٰ اب تک چل رہا, اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ میرے لیے فتویٰ دینا حرام اور گناہ کبیرہ, کیونکہ میں مجتہد نہیں. میں یہی ہے فتویٰ دیا, اس کے بعد تو گاڑی ختم, اس کے بعد تو مسئلے ختم ہو گئے. اور حافظ بشیر صاحب کے علاوہ انڈیا پاکستان میں کوئی بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ فتویٰ دے سکے. لیکن اب یہ بات تو کہیں اور چلی جائے گی. اب بات کیا ہے یہاں پہ سنیے, اس کو سمجھیے, بہت اہم مسئلہ ہے, گرچہ آج کے مجلس کا انداز اور رخ کچھ بالکل ہی بدل گئے. دیکھیے ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں
یہ ہمارے مراجع کو کیا ہے کہ ہماری تقلید کر رہے ہو تو ہر مسئلہ ہمارا ہی مانو. ایسا نہیں. کئی موقعوں پر بہت اہم یہ مسئلہ یاد رکھیے گا, مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو ساتھ میں کہہ دیتے ہیں مگر اس مسئلے میں تم دوسرے کی بات مان سکتے ہو, البتہ شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا علم میں بھی ہمارے بات سب سے زیادہ ہو. اسلام میں کرائٹیریا تو نالج ہے نا, تم ہماری تقلید کر رہے ہو یعنی اکارڈنگ ٹو یو ہمارا علم سب سے زیادہ ہے. ہم نہیں کہتے لیکن تم تقلید کر رہے ہو تو تمہاری نگاہ تو جو ہمارے بعد علم ہے زیادہ. یہ باقاعدہ اقراصت دکھاتے ہیں مہاراج, اس کو کہتے ہیں, اس کے لیے لفظ آتا ہے, اب بار بار یہ جملہ تو نہیں لکھیں گے, احتیاط واجب. جس مسئلے میں احتیاط واجب آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے مرجے کی تقلید میں رہتے ہوئے بھی دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں. اب بعض اوقات تو مجتہد ہم لوگوں سے پوچھتا کہ کیوں نہیں مانتے دوسرے کی بات جب تم کو ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے. آغا سیستانی کے ہاں بے شک پوری داڑھی رکھی جائے, فرنٹ کا داڑھی صحیح نہیں ہے اکارڈنگ ٹو احتیاط واجب, لیکن ان کے بعد جتنے مرجع ہیں سب کہتے ہیں کہ اجازت. بس احتیاط واجب کے لفظ کو یاد رکھیے. جو مجلس سننے کے لیے آج آئے تھے اور ان کو مجلس نہیں ملی ہے ان سے معذرت, اب بس تو بس مصائب کی منزل آئے. یہ لفظ یاد رکھیے احتیاط واجب. اور اس میں باقی مرجع مثلا آغا سیستانی کے بعد آغا وحید خراسانی اجازت دیتی فرنچ کٹ داڑھی, نجف میں آیت اللہ شیخ فیاض اجازت دیتے. تو کھٹ سے کسی پہ اعتراض کر دینا, وہی جو میں نے کہا نا وہ ساری مچھلیاں اٹھا کے پھینکی جا رہی ہیں مجلس کا تبرک, کیونکہ اس کو بہت جوش تبلیغ آ رہا ہے. ارے جوش تبلیغ کے لیے پہلے علم حاصل کرو. کھٹ سے اعتراض کر دیا کسی کی داڑھی پہ, پہلے نالج حاصل کرو کہ مسئلہ ہے کیا. اور اگر اس احتیاط واجب کو کے اصول کو آپ چھوڑ دیں نا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے کسی اور کی طرف, تو زندگی کتنی مشکل ہوگی. دو چھوٹی مثالیں. آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے کے لیے حج تو جسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گی. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حج میں بھی جو تاریخ ہوگی حج کی وہ اپنے حساب سے ثابت ہونا چاہیے, سعودی حکومت کے اعلان کو مت مانو. پورا حج ڈیٹس کے اوپر چلتا. ذرا اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے, ہو سکتا ہے کہ 100 میں 200 میں 1000 میں ایک اکیلا آدمی اس پہ عمل کر سکے, لیکن 99% مومنین حج کر ہی نہیں سکتے. آغا سیستانی سے ہم نے پوچھا کیا کریں, انہوں نے کہا میں نے احتیاط واجب لگائی ہے اس مسئلے میں, دوسرے مرجع کی بات مانو نا. چلیں چھوڑ دیں وہ کون سے ہمارے یہاں کون سے بہت سارے حاجی ہیں. آخری بات, وقت کم ہے, سن لیں. اگر اس احتیاط واجب میں دوسرے مرجع کی بات نہیں مانے نا آپ, تو خالی داڑھی میں کیوں ضد کریں, ہر مسئلے میں کریں. آپ شاید دنیا میں کہیں پر بھی جانور کا گوشت کھا ہی نہ سکے, حلال جانور کی بات, اسلامی ذبیحہ. خالی یہاں کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بھی بات ہے, ایران کی بھی بات ہے. وہ کیسے؟ آغا سیستانی کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کی شرطیں ہر ایک کہتا, نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے, یہودیوں کا کشر نہیں چلے گا. نمبر 2 جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے. نمبر 3 جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھو. نمبر 4 جس چھری سے جانور ذبح کرو وہ لوہے یعنی آئرن کی ہونا چاہیے. احتیاط واجب ہے اسٹیل کی چھری سے جو جانور ذبح ہو وہ نجس ہے, حرام ہے, اس کا گوشت کھانا گناہ. جس چھری سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں, چاہے وہ جو مشینوں میں بلیڈ لگا ہوتا ہے چاہے جو ہاتھ کی چھری ہو, اسٹیل کی نہیں چلے گی. خالی نہیں چلے گی کا لفظ نہیں ہے, اسٹیل سے جو جانور ذبح کیا گیا وہ نجس ہو گیا, مردار ہو گیا. وہ جیسے کسی ہندو کے ہاتھ کا ذبح شدہ جانور, اس کا گوشت کھانا حرام ہو گیا. آج دنیا میں لوہے سے چھری بنانا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ کہیں کہیں کسی دیہات میں آپ کو نظر آ جائے. اسٹیل ہر جگہ رائج. آغا سیستانی کے احتیاط واجب ہے کہ اسٹیل کی چھری بیکار, جانور کو نجس کر دیتی, جانور کو حرام کر دیتی, اس کو گوشت ہی نہیں کھا سکتے. لیکن اب پھر کیا مسئلے کا حل ہے؟ ان کے بعد کے مرجع کی بات مانو, کیونکہ خود وہ احتیاط واجب کہہ رہے ہیں. اب بعد کے مراجع کہتے ہیں کہ جی ہاں اسٹیل کی چھری بھی
جانور کو حلال کرنے کے لیے کافی. میں مثالیں دوں گا تو ایک مہینہ بھی کم ہے، کیونکہ یہ تو ہے بھی میرا پسندیدہ موضوع. اور خاص طور پر ایسے مذہبی لوگ جو جوش تبلیغ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن معلومات نہیں لینا چاہتے. مولا کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ یہی. مولا کو اپنے زمانے میں ایسے مسلمان مل رہے تھے، مولا ہم مسلمانوں کے خون میں حصہ نہیں لینا چاہتے. علی سے منہ در منہ کہا گیا. مولا نے کہا بھائی میں جنگ کرنے جا رہا ہوں معاویہ کے خلاف، میں جنگ کرنے جا رہا ہوں خارجیوں کے خلاف، میں جنگ کرنے جا رہا ہوں جو خون عثمان کا نعرہ لگانے کے حضرت عائشہ میدان میں نکلی، آؤ میرا ساتھ دو. یہاں تک لوگوں نے کہا مولا ہمیں پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کی خوریزی ہمیں پسند نہیں. مولا سمجھا کے تھک رہے. کہاں مسلمان کی جان مال عزت کو تحفظ دینا واجب ہے، اور کہا فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنا واجب. بلکہ ایک تو ایسا آدمی تھا جس کا عام مسلمان اتنا احترام کرتے، وہ اصحاب رسول کی کیٹیگری میں نہیں، وہ مسلمانوں کے جو صوفی بزرگ ہیں نا ان کی کیٹیگری، بہت نیک بہت مقدس. مولا نے کہا تم نیک مقدس نہیں ہو، تم امت محمد کے سامری ہو. سامری وہ جادوگر ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کی غیر حاضری میں ان کے وسیع جناب ہارون کے مقابلے پہ وہ سونے کا بچڑا بنایا جو کچھ. کیا تم اس امت کے سامری ہو؟ اس نے یہی کہا تھا کہ نہیں بھائی لا قتل، ہم کسی قتل میں حصہ نہیں لیتے، حق ہو کے باطل ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسے اور نمازی ایسا، روزے دار ایسا، تلاوت قرآن کرنے والا ایسا، متقی اور پرہیزگار ایسا کہ آج تک برادران اہل سنت میں جو صوفی لوگ ہیں اس کے تقدس کے قسمیں کھاتے ہیں. مگر کیا وہ تقدس، کیا وہ عبادت جو بغیر علم و معرفت کی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا. وہ علی کے مخالف کا ساتھ نہیں دیا، علی کا بھی ساتھ نہیں دیا. اور ایک بہت بڑا گروپ ایسا تھا جو کہتا تھا علی حق پر ہے، مگر ہم نمازی روزے دار لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ کسی کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں. اب یہاں پہ آ گیا وہ واٹس ایپ میڈیا جہاں پر واجب ہے آپ کے لیے کسی کی برائی بیان کر. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ میڈیا کہ جہاں برائی ہی برائی بیان ہو رہی ہے وہ بھی حرام، اور یہ میڈیا آ گیا جہاں برائی نہیں بیان ہو رہی ہے یہ بھی حرام. تو پھر مولانا ہے کیا؟ وہ چھٹے امام کی حدیث. راوی نے پوچھا، بس یہ آخری حدیث، مولا قیامت کے دن یہ تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ پلے صراط سے گزرنا. کیسے گزریں گے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، کیسے وہاں سے گزریں گے؟ امام نے کہا اس کی فکر کر رہے ہو؟ دنیا میں بھی مومن ہر وقت پلے صراط سے چل رہا ہوتا، ہر وقت پلے صراط پہ چل رہا ہوتا ہے. ذرا بھی بے توجہ ہوا تو گر پڑا. کیا یہ پلے صراط نہیں؟ نہ ہر ایک کی برائی کر سکتے ہیں، نہ ہر ایک کے بارے میں زبان بند کر سکتے ہیں. کچھ کے لیے زبان کھولنا واجب ہے، کچھ کے خلاف زبان کھولنا واجب. یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دے دی میڈیا کے حوالے سے، چھوٹی مثال سن لی. اپنی ماں اور اپنی بیوی کے حقوق میں بیلنس کرتے ہوئے زندگی گزار، یہ پلے صراط سے کم ہے کیا کچھ؟ اور اس طرح بہت ساری مثالیں میں بعد میں دوں گا. آج چونکہ دو انتہائی غم والی راتوں کے بیچ کی رات ہے، یہ یسٹرڈے نائٹ ضربت لگی، ٹمارو نائٹ مولا شہید ہو، آج مولا زخمی. تو آج کی گفتگو ذرا سی اس انداز کی ہو گئی جو مولا نے جس طرح آج کا دن گزارا. آج کا دن مولا نے نصیحتیں کرتے ہوئے گزارا، آج کا دن مولا نے علم پھیلاتے ہوئے گزارا، آج کا دن مولا نے سلونی. تو تھوڑے سے کچھ مسائل آ گئے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن پھر بھی اس میں دو تین بہت اہم مسئلے ابھی رہ گئے، وہ انشاءاللہ کل آئیں گے. ابھی سے میں نے بتا دیا تاکہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے
اس وقت بہت چوائس ہے، ایک ٹائم پر اتنی مجلسیں آپ کو فیس بک پہ مل جائیں گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو امت کا پلٹ کے آ جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی پریچنگ تو بہت کرتا ہے، جب خود پریکٹس کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو حدیث آئی تھی، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اپنے عیب بھول جاتے ہیں. اور یہ خالی وہیں کی بات نہیں ہے. نصیحت، آپ کی داڑھی ایسی ہے، آپ کا حجاب ایسا ہے، آپ کے بچے ایسے ہیں، آپ کے گھر میں ایسا ہے، جب خود عمل کا وقت آئے تو سب کو سب نظر انداز. اور امامت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ پہلے خود عمل کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں. پہلے 100 میں 100 پہ عمل کرتے ہیں، تب لوگوں سے کہتے ہیں 30% عمل کرتے. یہ امامت کی خصوصیت جو آج کی رات سب سے زیادہ کھل کے ہمارے سامنے آئی. چند جملے مصائب کے بیان کروں کیونکہ کل آنے والی رات کو مصائب زیادہ پڑھے جائیں گے. اور یہ راتیں تو وہ ہیں کہ میں تو بہرحال کچھ اپنی بے ترتیب سی باتیں پیش کر گیا، ورنہ ویسے تو دل ہر ایک کا چاہتا ہے رونے کا، آنسو بہانے کا اور غم کرنے کا. جو علی کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں نارمل سرکمسٹانسز میں اس دین پہ عمل کرو، اور خود سر پہ ضربت لگ چکی ہے. اور آج ہی کی رات تھی، یعنی 19واں روزہ کھولا اور 20ویں شب آئی. امام حسن کوفے کے سب سے بڑے طبیب کو لے کر آئے. وہ جو ایک مسئلہ رمضان سے پہلے سے چل رہا لیکن وہ بھی نامکمل لوگوں نے پھیلایا ہے، اس کو مجھے اس کے اندر ایک بہت اہم وضاحت کرنا ہے جو کل ہو. وہ کیا؟ کورونا ڈیزیز. طبیب جو کہہ رہا اس کو مانو، اگر اس میں ایک بات تھوڑی سی غلط مشہور ہو گئی وہ کل سنیے گا. میں جن کو سننا یا جن کی مجبوری ہے سننا، جو انتظامیہ ہے، جو کیمرہ چلانے والے ہیں، جو ہال کھولنے والے، ان کی تو مجبوری ہو جاتی. لیکن باقی کل طبیب مولا کائنات کا سب سے بڑا طبیب ہے. جب یونانی طبیب کوفے میں آیا اور مولا نے اس سے میڈیکل سائنس پہ بات کی، وہ حیران اور پریشان ہو گیا. لیکن زخم علاج طبیب کرے گا. آج طبیب کو بلایا گیا. آج رات اس نے دیکھا، زخم کو دیکھا، اور 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں جو زہر علی کے جسم میں جا چکا. ایک مرتبہ حسن مشتبہ کے ساتھ باہر جانے لگا اور باہر نکلتے نکلتے کہنے لگا کہ اے حسن مشتبہ، جو وصیتیں اپنے بابا سے کروانا ہے کروا لیجئے، اب علی بچتے نظر نہیں آ رہے. یہ زہر اس طرح سے پورے جسم میں دوڑ چکا ہے کہ اب علی کا بچنا ناممکن ہے. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ بات سنے، لیکن حسن کی پریشانی کچھ اور تھی. باپ کے مسئلے کو بعد میں سنیں گے. ایک مرتبہ کہا طبیب کس طرح بات کر رہا، آہستہ بول، پردے کے پیچھے میری بہن زینب و کلثوم بیٹھی ہیں، کہیں یہ جملے ان کے کان میں نہ پڑ جائیں. لیکن طبیب کہہ رہا ہے کہ کل رات تک آپ کا بابا رہے گا نہیں اس دنیا میں. یہ طبیب کہہ رہا ہے، ادھر ابن ملجم. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، ابن ملجم تو پکڑ لیا گیا تھا نا، کمرے میں قید کر دیا گیا. بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کسی نے جا کے کہا تو خوش کس بات پر؟ میرا مولا صحت یاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ایک مرتبہ 2 جملے کہے. کہا کہ تیرا مولا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ زینب و کلثوم کس کا ماتم کر رہے؟ میں نے وہ زہر خریدا ہے جس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دو تو 1 میل تک جتنے جانور دریا کے عمر کے رہ جائیں. ایک قطرہ. اور میں نے پوری تلوار اس زہر میں بجھائی. اور جیسے ہی سورج ڈوبا، افطار کا وقت آیا، ام کلثوم ایک مرتبہ باپ کے لیے افطار کا سامان لے کے آتی ہے. آج علی کا روزہ تھا
یا شرن بیماری کی وجہ سے روزہ حرام تھا، یہ مسئلہ کل کی مجلس میں سنیے گا۔ افطار کا سامان لے کے آتی، اور افطار کے سامان میں اس وقت جو کی روٹی کے ساتھ دودھ کا پیالہ بھی ہے۔ ایک دن پہلے جب یہی بیٹی اپنے باپ کے لیے افطار لے کے آئی تھی تو دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تھا، جو کی روٹی اور نمک۔ آج بیٹی دودھ کا پیالہ لے کے آئی، علی کی نگاہ پڑی، کہا کلثوم بیٹی بھول گئی، کل رات کو میں نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا علی نے کہ دنیا کے حلال بھی اگر استعمال کرو تو حساب دینا پڑتا، اب پھر تو یہ دودھ کا پیالہ لے کے آ گئی۔ کل بیٹی نے باپ کی خواہش کا احترام کیا تھا، دودھ کا پیالہ لے کے چلی گئی۔ آج بیٹی ایک مرتبہ تڑپ اٹھی اور کہتی ہے بابا آپ کو کلثوم کے حق کا واسطہ، آج تو میری خواہش ہے کہ دودھ آپ کی غذا بنے، اس کو آپ استعمال کریں۔ بابا اپنی بیٹی کی اس خواہش کو رد نہ کیجیے، صرف بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں جب باپ کی یہ حالت ہو تو بیٹی کا کیا دل چاہتا۔ علی نے جب اس طرح سے کلثوم کو فریاد کرتے سنا، کہا اچھا کلثوم بیٹی میں تیری خواہش پوری کروں گا مگر ایک شرط پر، ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ کہ پہلے یہ بتا کہ کیا ایسا ہی دودھ کا پیالہ ابن ملجم کے لیے بھی بھجوایا گا؟ جب تک کہ اس کے لیے بھی یہی غذا نہیں جائے گی اس وقت تک علی اس دودھ کو نوش نہیں کرے۔ جب ابن ملجم کے پاس یہ دودھ پہنچا تب علی نے یہ دودھ پیا۔ مولا آپ کس کو یہ دودھ پلا رہے ہیں؟ یہ وہ ظالم ہیں جن کے ظلم کی یہ کیفیت ہے کہ دودھ تو درکنار۔ آپ کا پوتا علی اصغر میدان کربلا میں پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، آپ کا بیٹا حسین جلتی ریتی پہ اصغر کو لٹا کے کہتا ہے ارے تم آ کے پانی پلا دو، اور کوئی پانی پلانے کو تیار نہیں، ان کو آپ دودھ کا پیالہ بھجوا رہے ہیں۔ مگر یہی تو فرق ہے امامت و یزیدیت میں۔ یہ غذا پہنچ گئی تب علی نے دودھ کا پیالہ پیا، اور پھر رات گزرنے لگی۔ کلثوم نے دیکھا میرا بابا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتا، کروٹیں بدلنے لگتا۔ رات نیند، علی کی آنکھیں بند ہوتی، لگتا ہے کہ سونا چاہ رہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتے اور کروٹیں بدلتے رکھتے ہیں جیسا تکلیف سے کوئی تڑپ رہا ہو۔ بیٹی نے باپ کی یہ حالت دیکھی، گھبرا گئی۔ کون بیٹی اپنے باپ کی اس حالت کو برداشت کرے گی؟ اور کلثوم جیسی بیٹی اور علی جیسا باپ قریب آ کر کہا بابا کیا تکلیف بہت زیادہ ہے۔ علی جیسا صابر اور اس کی یہ حالت ہو تو کلثوم تو یہی سمجھ رہی ہے، کہا بابا کیا تکلیف بہت زیادہ ہے۔ علی نے کہا نہیں بیٹی تکلیف تو جتنی بھی ہو تیرے باپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بابا پھر کیا حالت ہے؟ کہا مجھے ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے تم لوگوں نے اس کو رسی سے بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا، جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا تیرے بابا کو بھی آرام نہیں ملے گا، جاؤ حسن کو بلا کے لاؤ۔ حسن آئے، علی نے کہا حسن بیٹا ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کر دو اس طرح کہ وہ آرام سے سو سکے۔ اگر اپنے بابا کو آرام پہنچانا ہے، حسن نے جا کے رسیاں ڈھیلی کی۔ مولا آج اس شہر کوفہ میں آپ ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرا رہے ہیں، آئیے ایک بار دربار یزید میں شام میں پہنچ کے اس چھوٹی سی بچی کی حالت دیکھیے۔ ایک ننھی سی بچی یزید کے سامنے کھڑی ہے، جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ یزید گھبرا کے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو فاطمہ ہے۔ بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا ہے۔ کہا یہ تو بتاؤ تیرا ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے، کھڑی کیوں ہوتی ہے، بیٹھتی کیوں ہے؟ کہا کہ یزید تیری فوج نے ایک رسی میں پورے گھرانے کے گلے باندھ دیے ہیں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں آئے میرا بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ ایک رسی میں پورے گھرانے کے گلے وہاں بندھے۔ یہاں علی کہہ رہے حسن بیٹا جب تک کہ ابن ملجم کی رسی ڈھیلی نہیں ہوگی مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ اور حسن نے آ کر کہا بابا میں رسی ڈھیلی کر کے آ گیا۔ تو علی کا آخری جملہ آج کی رات کی حد تک سنیے، کہ حسن بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، رسی کو اتنا مضبوطی سے باندھا گیا تھا تو علی نے فوراً توجہ دلائی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم لوگ
بنی ہاشم یہ نعرہ لگا کر کہ ہمیں علی کا بدلہ لینا ہے، ابن ملجم پر اس طرح حملہ کرو کہ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ خبردار، ابن ملجم ایک بار تو مارنا جو اسلام میں واجب ہے، لیکن اس کے لاشے کی بے احترامی نہ کرنا، اس کے لاشے کو پامال نہ کرنا، اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا۔ تمہارے نانا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر پاگل کتا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ ابن ملجم کی رسیوں سے میرے مولا کو اندازہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم بعد میں ابن ملجم کے لاشے سے انتقام لے، کہا کہ لاشے کا احترام کرنا۔ تو مولا بس دل چاہتا ہے ایک بار آپ سے کہوں کہ میرے ساتھ کربلا چلیے، شام غریبہ قریب آ رہی، حسین مارے گئے، زینب خیمے میں آ گئی۔ ایک بار زینب نے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، کہا فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑائے جا رہے، ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر نکلی، ایک عجیب منظر دیکھا، پھر سارے سعد نے حسین کے لاشے کو زمین کربلا پہ لٹایا ہے اور کہہ رہا ہے اے میری فوج والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں۔ کوفے میں ابن ملجم کے لاشے کا خیال کرنے والا مولا میدان کربلا یہ منظر دیکھ رہا۔ عمر سعد کہتا ہے سپاہیوں گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے۔ حسین کا لاشا ہے، گھوڑے چلے، گھوڑوں کی ٹاپیں، حسین کا سینہ۔ فضا نے آواز دی شہزادی زینب ذرا آ کے یہ منظر تو دیکھیے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، وہ ایک بار مدینے کا رخ کیا۔ نانا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا ذرا دیکھ اس کے سینے پہ گھوڑے، اور پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا۔ عباس تو نہ رہا تو آ کے دیکھ میرے ماں جائے اور تیرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی۔ خدا بندہ میرے مظلوم امام مولا کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ان مصائب اور علی کی دشمنی میں علی کی اولاد پہ ڈھائے جانے والے ان مظالم کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما، اور جس عظیم مقصد کے لیے یہ مصائب برداشت کیے گئے ہمیں سیرت اہل بیت اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ میرے مولا کی بیماری کی ان راتوں کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں جتنے بھی انسان بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ علی کی اس آخری غذا کا واسطہ جو ابن ملجم کو بھی بھجوائی گئی، علی کے ماننے والوں کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔